رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ پہ جو وحی ہو رہی ہے اس کو آپ لوگوں کو سناتے رہیے، جو کتاب میں سے ہم آپ پہ وحی کر رہے ہیں، اور نماز قائم کیجیے کیونکہ نماز فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی ان آیات میں سے جس پہ بڑی تفصیل لوگ کرتے ہیں، صفحات در صفحات بلکہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس لیے کہ نماز سب پڑھتے ہیں اور کسی کی نماز اس کو فحش اور بے حیائی سے اور منکرات سے نہیں روکتی، اس لیے سارے علماء کرام کو بڑی تفصیل کرنی پڑتی ہے بتانے کے لیے۔ حالانکہ میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ ذرا اگلا جملہ پڑھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہے جو سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے بلایا تھا، گفتگو کی تھی سورہ طٰہٰ میں، تو وہاں کہا تھا اقم الصلاۃ للذکری، نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے۔ نماز اللہ کا ذکر ہے۔ نماز میں جب اللہ کی یاد ہی نہیں ہے تو پھر وہ کسی فحش سے نہیں روک سکتی، کسی منکر سے نہیں روک سکتی۔ یہ بنیادی شرط ہے۔ نماز اصل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کا نام ہے۔ نماز پڑھنے والا عادت یہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی یاد میں جینا ہے، تو اللہ کی یاد میں جیتے ہوئے ایک شخص زنا کر رہا ہو، یہ کیسا ممکن ہے؟ اللہ کی یاد میں جیتے ہوئے ایک شخص غیبت کر رہا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی یاد میں جیتے ہوئے ایک شخص دوسروں پہ بہتان لگا رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی یاد میں جیتے ہوئے کسی کی جان مال آبرو کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی یاد میں جیتے ہوئے انسان بے حیائی میں مبتلا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو نماز اگر اللہ کی یاد ہے پھر تو اس آیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو واقعتاً نماز روک دیتی ہے۔ لیکن نماز اگر اٹھک بیٹھک ہے، وہ ایک ایکسرسائز ہے، تو پھر ایسی نماز تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو نماز کی حقیقت سمجھ لیے، یہ اللہ کی یاد ہے جو سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ احساس ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہی دو جملے جو اللہ نے آگے کہے ہیں کہ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔